بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے کہ چودھری برادران کو 20 سال پرانے کیسز میں نیب نے اب کلین چٹ کیوں دیا ہے؟ کوئی مقاصد ہوں گے نا اس کے پیچھے، کوئی کہانی ہوگی نا چھپی۔ ہر ایک چیز کے پیچھے پاکستان میں یہ ایک رواج بن گیا ہے جناب، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ہماری آپ اس کو کہہ دیں پولیٹیکل ٹریڈیشن، سوشل ٹریڈیشن، ایک رواج ہے جناب۔ جی ہاں، چودھری برادران کے خلاف 20 سال پرانے 2 آخری کیسز بھی ختم، کچھ ان سے کچھ کے پہلے کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ اچھا، چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری مونس الہی صاحب اور ان کے باقی فیملی ممبرز، ان کے خلاف ایسڈ بیانڈ مینز کے کیسز، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی ایسڈ بیانڈ مینز کے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف ایک لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی غیر قانونی تقرریوں کا کیس بھی تھا۔ اچھا، اس سے قبل یہ ذرا سنیے گا، میں نے اس کو نا بڑے ایک ایسے انداز میں ڈیبیٹ کی ہے، اس سے آپ خود ذرا فیصلہ کیجئے۔ یہ جو میرے ویورز ہیں نا ماشاءاللہ، اس سے قبل نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ایک کیس ان کے اگینسٹ بھی بند ہوا، ایل ڈی اے پلاٹ الاٹمنٹ کیس۔ ایک شہباز شریف صاحب کے اگینسٹ بند ہوا تھا رائے ونڈ لینڈ ایکسپینشن کیس۔ ایک خواجہ سعد صاحب کے خلاف جو ہے نا ابھی ایک لوکوموٹیو انجنز کی خریداری والا کیس، یہ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے نیب نے بند کیا۔ یہ بھائی کیوں بند کیا؟ انہوں نے کہا ہے جناب لیک آف ایویڈنس۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف آپ کیس کھول کے پورا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اس کا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مبینہ بکاؤ میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، وہ جناب انہوں نے ٹرائل ان کو ایک جیسے نا ٹاسک دیا جاتا ہے نا، اس ٹاسک پہ اب اگر کوئی زیادہ بولنے کی کوشش کرے یا کوئی بہت زیادہ پارسا اور حاجی بننے کی کوشش کرے تو یہ تو پتہ ہے نا، ہم تو جو میڈیا میں ہیں لوگ، جو صحافی ہیں، جو ریلیٹڈ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کس طریقے سے کالز آتی تھیں، کس طریقے سے جناب جی کر کے آگے کس طریقے سے وہ ایک کال آتی ہے تو اس کے پیچھے جس طریقے سے جو ہے نا اسی لائن کو ٹوک کرتے ہوئے چلتے ہیں تو وہ جناب پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں جس طریقے سے۔ 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے جناب وہ کیسز تو اس کو ایویڈنس ہی کوئی نہیں ملا۔ اچھا، ایک تو یہ، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے خلاف ایویڈنس ملا ہے یا نہیں ملا یا اس کیس کا مقصد کیا تھا، یہ ذرا سنیے گا۔ ایک تو نقصانات یہ ہو جاتے ہیں نا، ایک تو اس بندے کی عزت برباد ہو جاتی ہے، پگڑیاں اچھلتی ہیں، میڈیا ہاؤسز کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، چینلز اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طریقے سے وہ ایک پلانٹڈ پروپیگنڈا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ پھر اس طریقے سے انہوں نے چل پڑنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب حالات یہ ہیں کہ ملک ریاض صاحب کی وہاں کرپشن برطانیہ میں پکڑی گئی، آپ کو ایک میڈیا ہاؤس پہ وہ خبر چلتی ہوئی نظر آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ وجوہات ہوں گی نا، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا ان وجوہات کا نا۔ اچھا، ایک تو یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، اس کی عزت برباد ہو جاتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے کہ جناب ایک فائل ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، وکلاء کی فیسیں الگ ہوتی ہیں، جناب کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، جناب ادھر سے اگر وہاں لاہور پیش ہونا ہے تو کسی کو اسلام آباد، تو یہاں سے جناب وہ جائے گا پراپر ٹی اے ڈی اے، وہاں پہ ہوٹل کے خرچے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا اس طریقے سے عیاشیاں، اور اس طریقے سے قومی خزانے پہ کرنی ہے نا، اپنی جیب سے تو نہیں کرنی۔ تو یہ 20 سالوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ کیسز چلتے رہے تو اس پہ کتنا خرچ آیا ہوگا قومی خزانے کا۔ میں سمجھتا ہوں وہ نیب کی نا ساری پینشن ان کی ضبط کر کے ان سے نکالنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے اب آپ انداز یا جو نیب کے سہولت کار ہیں ان سے نکالنا چاہیے۔ قومی خزانے کو الگ سے نقصان ہو جاتا ہے 20 سالوں سے۔ اب نیب جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم نے فلاں ریکوری کی، بھائی ریکوری آپ نے جتنی کی اس سے ڈبل نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی 7 ارب کا جو ٹیکہ لگا ہے یہ کس کی وجہ سے لگا ہے؟ یہ نیب کی وجہ سے لگا ہے، نیب کے سہولت کاروں کی وجہ سے لگا ہے، اور نیب کو جو چلانے والے ہیں ان کی وجہ سے لگا ہے، تو انہی سے نکالنا چاہیے نا تمام سے نا، میں سمجھتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے بھی ذرا ایسٹس کی تفصیل جمع کروائیں۔ وہ بیچ میں پتہ ہے نا جب وہ یہ ہوا کہ جناب یہ نیب والے سارے اپنے ایسٹس کی تفصیلات جمع کروائیں تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کچھ ان کو سیکیورٹی ایشوز، ان کی سیکیورٹی جو ہے نا اس داؤ پہ لگ گئی۔ انہوں نے کہا جناب یہ تو ہم نے کیا تو سیکیورٹی، کیوں آپ کوئی مریخ سے اترے ہو، آپ کوئی آسمان سے اترے ہو، آپ کوئی
آسمانی مخلوق ہو. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ایسٹس کی انہوں نے کہا کہ تو کیا یہ، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کیسز بند ہوتے ہیں تو کیا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو سپریم کورٹ بھی کئی دفعہ کہہ چکی، جو 5 ہائی کورٹس بھی کہہ چکی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ہیومن رائٹس کمیشن کے ادارے بھی کہہ چکے. تو پھر آپ اندازہ کریں، یہ باقی چلیں پولیٹیکل جماعتیں ہو گئیں، پولیٹیکل جماعت، اچھا چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو، سب نے اپنے طریقے سے، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے وہ ایون میڈیا ہو، چاہے وہ جو ہے نا سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ساری ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ اپنا ہیومن رائٹس کمیشن کے ادارے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جناب ٹس سے مس کوئی نہیں ہو رہا. یہ ابھی براڈ شیٹ معاہدہ جو کہ 2000 میں، یہ میں آتا ہوں پرویز الہی صاحب کے اور ان کا ختم کیوں ہوا، یہ کیونکہ آپ وہ کوشچن تشنا نہ رہ جائے، ٹھیک ہو گیا نا. اب براڈ شیٹ معاہدہ ہوا 2000 میں، کینسل ہوا 2003 میں. کیوں بھائی؟ جیسے ہی کاف لیگ بنی نا، اور جیسے ہی پیپلز پارٹی سے وہ پیٹریاٹ والا دھڑا، اب نام تو دیکھیں پیٹریاٹ، آپ کسی کا مینڈیٹ چرا کے آپ اس کا نام پیٹریاٹ رکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں. آپ کسی کا مینڈیٹ چرا کے اس دھڑے کو الگ کرو اور ان کا نام پیٹریاٹ رکھو، جیسے وہ جناب انڈیا کے ساتھ یا کسی حریف ملک کے ساتھ یا کہ جہاد پہ جا رہے ہوں، جیسے پیٹریاٹ کسی کا دھڑا توڑ کے. ادھر کام ختم ہوا کاف لیگ اور پیٹریاٹ بن کے، ادھر معاہدہ منسوخ ہو گیا. جیسے ہی معاہدہ منسوخ ہوا براڈ شیٹ چلی گئی وہاں، کہاں پر؟ عدالت میں. اب وہ پھکی پڑ گئی مجھے، آپ کو، ٹیکس پیئرز کو، غریبوں کو، جو پنکھے بیچ کے، جو موٹر سائیکل اور سائیکلز بیچ کے اپنا آٹا خرید رہے ہیں، ان کو پھکی پڑ گئی. عام بندہ تو ماچس کی ڈبیا پہ بھی دے رہا ہے نا ٹیکس، تو یہی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہوتا ہے نا. اور وہ کدھر چلا گیا؟ وہ وہاں پہ براڈ شیٹ کو جرمانہ چلا گیا. اور جناب وہ جرمانہ تو چلا گیا، یا ہرجانہ 4.5 ارب روپے سے زیادہ جو باقی لگے، اس کا تو حساب کتاب ہی کوئی نہیں، کو 2-2.5 ارب تو ان کے وکیلوں کی فیسیں ابھی بھی بقایا ہیں. اچھا ابھی بھی ان کی کچھ بقایا ہے جو ہم نے دینی ہے، اور اس پر منتھلی پھر سے ٹیکس لگ رہا ہے. 2018 میں جو جرمانہ ہوا وہ تقریباً کو 2.25 ارب تھا. نیب نے ان کو راستہ دکھایا کہ آپ ایسا کرو کہ یہ جو ایون فیلڈ والے اپارٹمنٹ نہیں ہے نواز شریف کی، یہ پکڑ لو، ٹھیک ہے نا، ان کے یہ فیصلہ ہے، اس فیصلے کی بنیاد پر ان کی کرکی ہو جائے گی، وہ تمہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں سے وہ کیس ہار گئے. لندن ہائی کورٹ نے کہا نواز شریف کے جو اپارٹمنٹ ہیں ایون فیلڈ کا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ان کو کلین چٹ دے دیا. اب انہوں نے براڈ شیٹ نے کہا ہمارا جرمانہ اور ہرجانہ تو نکالو. اور وہ ہرجانہ جو کہ 2 ارب یا 2.5 ارب کا ہو چکا تھا، وہ اس وقت تک 4.5 ارب کا ہو چکا تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. اب جناب وہ 2 ارب والا یا 2.25 ارب والا ہرجانہ 4.5 ارب کر کے ان کو واپس کیا. یعنی آپ اندازہ کریں نا، وہ کیا محاورہ ہے کہ کس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز، اس طرح کا ہے نا. میرے ویورز اس کی اصلاح کریں گے ڈیفینیٹلی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ بنایا ہے کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے کو کس انداز سے انہوں نے، اب یہ مشرف صاحب سے نکالنا چاہیے، اب یہ مشرف صاحب کے حواریوں سے نکالنا چاہیے، اب یہ نیب سے نکالنا چاہیے. ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اس طریقے سے قومی خزانے کو 7 ارب کا ٹیکہ لگا ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے کسے ہیں اور سیاسی انجینئرنگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ ایک کاف لیگ بنا لیں، پیٹریاٹ بنا لیں، پھر کام ختم. ادھر سے ان کے اکاؤنٹ پکڑتے، ان کو بلیک میل کرتے، ڈرائی کلین سے گزار کے کاف لیگ میں شامل، ادھر سے ختم. یہی معاملہ ہوا 2018 میں. اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں. 2018 میں یہی معاملہ ہوا کہ ادھر سے جناب ڈرائی کلیننگ، ادھر سے جیسے ہی وہ ڈرائی کلین ہو گیا پھر ختم، پھر معاملہ ختم، ٹھیک ہو گیا نا. یہی معاملہ 2018 میں ہوا. میرے پاس ثبوت ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اجاز شاہ صاحب نے کیا کہا تھا، سابق وزیر داخلہ نے، یا ابھی شیخ رشید صاحب سے پہلے جو وزیر داخلہ رہے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ٹی وی انٹرویو میں موجود ہے، کلپ موجود ہے، 60 موجود ہے ان کا، آپ سن سکتے ہیں، کہ اگر نواز شریف صاحب ان چند لوگوں کی باتیں، 2-4 لوگوں کی باتیں نہ مانتے تو وہ آج 4تھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کدھر گئی کرپشن، کدھر گئی چوری، کدھر گیا مبینہ ڈاکہ،
اس کا مطلب ہے وہ کرپشن اور چوری اور ڈاکہ اور یہ ساری چیزیں یہ تو ایسے ہی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے چونکہ آنکھیں دکھائی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا، وہ چونکہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری تھے، وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا اپنے اختیارات، انہوں نے ڈیموکریسی، جمہوری اقدار، انہوں نے آنکھیں دکھائیں، تو پھر وہ کرپشن نکل آئی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اجاز شاہ صاحب کو عام آدمی نہیں ہے، ان کا ایک پورا سٹیک ہے پورے سسٹم میں، ان کا وہ کہاں کہاں رہے ہیں سب کو پتہ ہے، وہ سیکٹر کمانڈر بھی رہے ہیں، وہ بریگیڈیئر بھی رہے ہیں، وہ بہت ایک اعلیٰ عہدوں پر بھی رہے ہیں، ان کا سب کچھ ان کو پتہ. اور پھر وہ اس وقت کے وزیر داخلہ، اور وہ جناب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آپ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم ہوتے. اس کا مطلب ہے یہ کرپشن والا تو یہ سارا چیزیں تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا گیا نا. یہ پناما اور یہ اقامہ اور یہ ساری چیزیں یہ کس لیے کی گئیں؟ یہ تو دھول جھونکنے کے لیے تھی. وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ اگر نواز شریف یہ نہ کرتے تو آج چوتھی دفعہ بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اگر پاور کوریڈورز کو آنکھیں نہ دکھاتے تو چوتھی دفعہ بھی انہوں نے وزیر اعظم ہونا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کا جو ادارہ بنا ہے، اس ادارے کو تو آج چونکہ چودھری برادران سے تعاون چاہیے، سینٹ الیکشن میں بھی تعاون چاہیے، آج ان پر کیسز ختم، تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور کس کو کہتے ہیں؟ آج ان کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ زبردست رابطہ. آج پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو جو ہے نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ وسیم اکرم پلس کو کہیں ہٹانے کی باتیں اور چودھری برادران کو لانے کی باتیں. آج چودھری برادران کے اچھے سٹیٹمنٹ، میٹھے سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی فیور میں آ رہے، تو پھر وہ کیسز ختم. اصل میں پتہ ہے آپ کو میں بتاؤں نا بڑا ایمانداری سے، ہوتا کیا ہے، دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو میرٹ سے، یہ میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال ایک جنیرک میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو میرٹ سے ہٹ کر لگاتے ہیں نا، جب آپ میرٹ کو نظر انداز کرتے ہیں، جب آپ اچھے لوگوں کا حق مارتے ہیں، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. میں تو سامنے کہتا ہوں میں تو نون لیگ کے دوستوں کے سامنے کہتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کو کس نے لگایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا. بھائی آپ یہ دیکھ لیں نا، اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ ثاقب نثار صاحب کتنی کریڈیبلٹی کے بندے ہیں، ان کا وہ کتنے کریڈیبل ہیں، وہ کتنے دیانتدار اور ایمانت دار ہیں باب رحمتے، ٹھیک ہے نا. ان کو نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ جو پہلے دن سے جن کی ایمانداری بالکل چمک رہی ہوتی ہے اور چھلک رہی ہوتی ہے، وہ آخری دن بھی اسی طریقے سے. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جناب کوئی اتنا ایماندار آدمی ہو اور پھر اس کے بعد جناب، ان کو نہیں پتا تھا، باقی سب کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کتنی کریڈیبل آدمی ہیں. آخر ان کی حکومتیں نہیں ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آتی ہوں گی، ان کے پاس سب کچھ آتا ہوگا. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو کیوں لگایا وہاں پر؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایون نواز شریف صاحب کے پاس ایک پراپرٹی اور ٹائکون، بزنس ٹائکون بار بار چکر کاٹ رہے تھے ان کو منانے کے لیے کہ جناب آپ سے، تو خود انہوں نے جو ہے نا، یہ اپنا پیپلز پارٹی نے اور نون نے مل کے، اس وقت غالباً اپنے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے نا، تو وہ جناب انہوں نے پھر لگائے. تو آپ بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو لگاتے ہیں نا اس طریقے سے کہ جناب وہ آپ ہوں، عمران خان صاحب ہوں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، میرٹ سے ہٹ کے لگائیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری مانے گا. پھر جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو جس طریقے سے آپ کی مانتا ہے وہ کسی دوسرے کی بھی مانتا ہے. اسی طریقے سے بیسیکلی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی اپنی مرضی کے فیصلے کیوں نہیں لکھوا سکتا؟ انہوں نے نون کے خلاف بھی فیصلے دیے، انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی دیے، انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی دیے، انہوں نے کنٹرول ٹاور کے خلاف بھی دیے. ان کو کوئی کیوں نہیں جھکا سکتا؟ یہ ہوتا ہے مین آف کریڈیبلٹی، یہ ہوتا ہے مین آف آنر، یہ ہوتا ہے کہ ایک اس طرح کا ایماندار آدمی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے لوگ جیسے، یہ میں کسی کی مثال دے رہا ہوں، کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا، کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ باقی تو سارے کو بے ایمان بیٹھے ہیں، نہیں. میں کچھ نمونے کے، جیسے دیگ سے چاول یہ نمونے کے طور پہ کچھ دکھائے جاتے ہیں نا، میں اسی طرح سے میں نے کہا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں سے، اس کا مطلب ہے اور بھی ایسے لوگ ہیں، عدلیہ میں بھی ہیں ماشاءاللہ، جسٹس اطہر من اللہ صاحب جیسے لوگوں سے اپنی مرضی کے فیصلے کوئی کیوں نہیں لکھوا سکتا؟ آج اگر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینما کا فلاں فیصلہ جب وہ فلاں سے کہاں سے لکھے لکھائے آئے تھے، یہ میرے انٹرویو میں بھی کہا ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، تو اس میں تو اسی وجہ سے کہ پھر اگر جج ارشد ملک صاحب کہیں پہ لگے گا
تو پھر اس کو اسی طریقے سے جب سے بھائی جتنا کوئی کمزور اخلاقی لحاظ سے جو مورل کیریکٹر کے لحاظ سے کمزور بندہ ہوگا اس کو اے اگر ایکسپلائٹ کر سکتا ہے تو بی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. وہ تو میں کہتا ہوں مبینہ طور پہ وہ بندہ تو بکنے کا عادی ہوگا نا, تو پھر تو اس کا مطلب وہ اے کے ذریعے بک سکتا ہے تو وہ بی کے ذریعے بک سکتا ہے, کمزوریاں اس کی سامنے ہوتی ہیں. اچھا اور تو اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب سے مرضی کا کام کوئی کیوں نہیں کروا سکا؟ خود ان کے انٹرویوز موجود ہیں کہ خان صاحب ان کو کہتے رہے کہ خواجہ آصف پہ بھی یہ مقدمہ بنا دو, فلاں پہ یہ مقدمہ بنا دو, نہیں بنایا نا, چلے گئے وہ. ایون اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی وہ ان کی پینشن بند کی, پھر بھی اس کے باوجود بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی پینشن بحال کی. تو اور ہیں, یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں, اور بھی ایسے لوگ موجود ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ایک کلرک سے لے کر نا اوپر جج تک, ایک کلرک سے لے کر اوپر وزیر اعظم تک آپ چلے جائیں, ہر شعبے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ کو سارے خراب تھوڑی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کی قربانیاں بھی ہیں, ان میں بھی آنےسٹ لوگ ہیں, لیکن ہمیں ذاتی طور پہ پتہ ہے, آپ یقین کیجئے کہ وہ لوگ ہمیشہ کھڈے لائن لگے رہتے ہیں, وہ لوگ ہمیشہ, لیکن ضمیر ان کا سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, ان کی عزت نفس جو ہے نا مجروح نہیں ہوتی, ان کا ضمیر, ان کا دل مطمئن ہوتا ہے, لوگوں کی نگاہ میں ان کی عزت کم نہیں ہوتی. ایک ہمیں معلوم ہے متعدد کیسز ایسے کہ ایک پولیس آفیسر جو آنےسٹ ہوتا ہے, جو ایماندار ہوتا ہے, وہ چند ماہ سے زیادہ کسی جگہ پہ ٹک نہیں پاتا, کیونکہ جدھر بھی جاتا ہے وہ بہت ساروں کو کھٹکتا ہے, وہ اس طریقے سے آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے, وہ اس طریقے سے لوگوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایک آنکھ نہیں بھاتا, کیونکہ وہ غلط کام نہیں کرتا. وہ 4 مہینے اس کے بعد نئی پوسٹنگ, 6 مہینے اس کے بعد نئی پوسٹنگ, 4 مہینے 3 مہینے پھر اس کے بعد نئی پوسٹنگ. مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس کی جو عزت ہوتی ہے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتا. یہ ہیں لوگ ایسے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو اگر اسی طریقے سے میرٹ پہ لگائے جائیں تو پھر کوئی کسی طریقے سے, اب کسی کا میں بیان دیکھ رہا تھا اپوزیشن سے غالباً, ہاں پیپلز پارٹی یا نون سے, کہ یہ کہ چیئرمین نیب کو ایک خاتون کے ذریعے بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو کون کیوں ہو کسی خاتون کے ذریعے, یا کیوں ہو کسی پیسے کے ذریعے, یا کیوں ہو کسی جائیداد کے ذریعے, یا کیوں ہو کسی ڈر کے ذریعے, کیوں وہ ہو کہ جب اس کی اپنی انٹیگریٹی اس طرح سے ہو, جب اس کی اپنی آنےسٹی اس طریقے سے ہو, جب آپ میرٹ کو کمپرومائز نہ کریں, جب آپ کسی صحیح بندے کا حق مار کے غلط بندے کو نہ بٹھائیں, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے. تو چودھری برادران کے آج اگر کیسز جو ختم ہوئے ہیں تو دس از آلسو پولیٹیکل انجینئرنگ, یہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, سیاسی انجینئرنگ ہے. آج ان کی جناب نظریہ ضرورت کے تحت ان کی ضرورت پڑ گئی, ان کے کیسز ختم. تو یہ 20 سال تک جو کیسز لٹکائے رکھے, یہ بدنیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یا تو نیب اتنا نہلا ہے, یا تو نیب میں یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ مبینہ طور پہ اتنا نہلا ہے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ جناب یہ کیس اصلی ہے, جعلی ہے, کس طریقے سے ہے. یا 20 سال تک وہ اتنی اس طریقے سے انویسٹیگیشن, جو ادارہ 20 سال تک انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا, اس ادارے کا حق یہی ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. جو 20 سال تک, یا پھر دوسرا مان لیں کہ 20 سال تک انویسٹیگیشن تو کر سکتے ہیں لیکن میلافائڈی انداز میں اس کو کھلا رکھتے ہیں تاکہ کسی بھی وقت اس کے رگ پہ ہاتھ رکھا جا سکے, کسی بھی وقت اس بندے کا, اس پارٹی کا گلا دبایا جا سکے. تو پھر آپ ایسا کرتے ہیں, یا تو یہ مانیں کہ آپ میلافائڈی کرتے ہیں, یا یہ مانیں کہ آپ اتنے نالائق اور نیلے ہیں کہ آپ کوئی بھی کیس ہو اس کی 20 سال تک انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے. جس ادارے کو 20 سال تک ایویڈنس نہ ملے اور وہ قوم کے پیسے کو اس طریقے سے برباد کرتا رہے, کیا حق بنتا ہے اس ادارے کو کہ وہ کھلا رہنا چاہیے؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.